السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں حسن اخلاق کے سلسلے میں کہ اخلاق کیا چیز ہے اور گھر کے اندر ہم کیسے رہے، کیسے بچوں کے ساتھ میں رہے، ہمارا برتاؤ پڑوسی کے ساتھ، ہمارا برتاؤ اپنے بیوی کے ساتھ، ہمارا برتاؤ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو داؤد شریف کی ایک روایت لے لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے۔ اس حدیث میں کیا مفہوم ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نفل روزہ نہیں رکھتا، نفلی نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، نفلی صدقات وغیرہ نہیں دیتا، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اخلاق کو صحیح بناتا ہے، تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ویسے مسلمان سے بہتر ہو جاتا جو مسلمان رات بھر عبادت کرتا ہو اور نفل نمازیں پڑھتا ہوں، نفل روزے رکھتا ہوں۔ ویسے مسلمان سے یہ اخلاق والا مسلمان بہتر ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاق انسان کی زندگی میں کتنا اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب میں پہلے اپنے اخلاق کو درست اور صحیح کرے۔ اس حدیث کے اندر جو بات کہی گئی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اور آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے روزانہ نفلی روزے، نفلی نماز پڑھنے والوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ چلتے ہیں دوسری حدیث۔ یہ جو دوسری حدیث ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کامل ترین مومن اس حدیث کے اندر کہا گیا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھے ہوں۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جن کے اخلاق سب سے اچھا ہو، اور کہا گیا دوسری بات یہ کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جن کا برتاؤ اپنے بیوی کے ساتھ نرم ہو، اچھا ہو۔ بیوی کے ساتھ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تانا دینا، ان کو تانے دینا، برا بھلا کہنا، مارنا اور ہمیشہ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا، یہ ایک گندی اور گھٹیا حرکت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بیوی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہے، ہم اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ رکھا جائے، نرم رویہ اختیار کیے جائے اور ان کو نماز کا حکم کیے جائے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے
جن کا برتاؤ اپنے بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کے بعد کچھ سال کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچان کر الگ ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو پھر بیوی کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، یا پھر شوہر کا رویہ اپنے بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ہم تو درخواست کریں گے اس ویڈیو کے اندر شوہر کے ساتھ، انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں بتاؤں گا میں کہ بیویوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سے اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں نرم ہو، نیک برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ آپ یاد رکھیں، بیوی، جو بھی بچے آپ کے گھر میں بیوی بن کر آتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ وہ ماں اور باپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی نوکر ہے کہ آپ اس پر حکم چلاؤ، آپ ان کو ڈانٹو، تانے دو، یہ وہ فقرے کسو۔ یہ باتیں بیوی کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے۔ غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے اور تنبیہ کریں۔ تنبیہ نہیں کرنے کے بارے میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ تنبیہ ضرور کریں، تنبیہ کریں، لیکن نرم رویہ اختیار کریں۔ ایک وقت میں تنبیہ بھی کریں، دوسرے وقت میں پیار بھی کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی بتاتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے بیوی کے ساتھ زندگی بتا کر اپنی امتوں کو اس بات کا درس دیا اور سبق دیا، اور ہر بیوی کے نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے اچھے انسان تھے، اور بیوی گواہی دیتی ہے کہ سب میں اچھے انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ چلتے ہیں تیسری حدیث کے اندر۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مکمل ترین ایمان والا وہ آدمی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، نرم خو طبیعت ہو، گھٹ طبیعت کے نہ ہو، گھٹ دل والا نہ ہو، سخت مزاج نہ ہو، بولے کہ ذرے دیر میں غصہ آ جانا، چڑچڑاپن آ جانا، گھر میں ڈانٹنا، لڑائی کرنا، جھگڑنا، بولے کہ ہر ذری بات میں لڑنا، یہ ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے بہتر ایمان والا ہے، اور آگے بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم برتاؤ ہو۔ آپ نے ایسے آدمی کو کہا کہ سب میں کامل ترین ایمان والا ہے وہ آدمی۔ آج ہمارا رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے باہر کے جو بھی ریلیشن ہیں ان کے ساتھ اچھے ہیں ہمارے تعلقات، لیکن ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیر بن کر داخل ہوتے ہیں، اپنا سب کا غصہ اپنے گھر والوں پر اتارتے ہیں۔ دوستو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے بنایا ہے ایک نرم طبیعت کو دے کر، ان کے اندر صبر ہوتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری چیزوں کو بنایا ہے، کئی ساری خوبیوں کا ذریعہ بنایا ہے، تو ان کا استعمال کریں، اور ان کا استعمال اس طریق پر نہ کریں کہ وہ آپ سے ٹوٹ جائے، بلکہ ان کا استعمال اس طریق پر کریں کہ وہ آپ سے جڑے، آپ سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے کامل ترین شخص وہ ہے جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو،
نرم کا مطلب کیا ہے کہ تنبیہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر والے نماز چھوڑ دیں تو ہم اس کو تنبیہ نہ کریں، گھر والے گناہ کریں تو ہم تنبیہ نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ نرم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جب غلطی سرزد ہو جائے اس غلطی پر ہم ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ ہاں، اگر وہ کسی گناہ پر اڑ جائے اور گناہ کرنے لگے، شرک کرنے لگے، یا پھر کسی غیر محرم سے اور کچھ بات کرنے لگے، یا پھر کوئی ایسے کام کرنے لگے جو شریعت کے خلاف ہو، تب تو پھر ویسے موقعوں پر حکمت کو اپناتے ہوئے تنبیہ ضرور کرنی ہے۔ اگر ہم تنبیہ نہیں کریں گے تو یہی ہماری بیوی جنت میں جانے سے رکاوٹ بنے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیوی بولے گی تو نے تو میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے، پہننے کے انتظام کیے، گھر کا انتظام کیا، ہر چیز کا اچھا سے اچھا انتظام کیا، لیکن میں نماز نہیں پڑھی، کبھی آپ اس کے بارے میں ہمیں نہیں کہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی پکڑ ہے۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو شریعت کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے، آپ ان سے تنبیہ کر سکتے ہیں۔ تنبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی لے کے دے مارے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بالکل تنبیہ کرتے رہے اور ان کو بولتے رہے، اللہ کی احکام سے ڈراتے رہے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں بٹھاتے رہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب ہم اس طرح اپنے گھر کے اندر رہیں گے تو گھر کے اندر ایک نورانی ماحول پیدا ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر سے آج کے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر 3 حدیثیں آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی ابو داؤد کی روایت، دوسری مسند احمد کی روایت، تیسری ترمذی کی روایت۔ ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان، سب میں اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس لیے آئیے عہد کیجئے، اپنے اخلاق کو درست بنائیے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے، نرم گفتگو کریے، ان کے ساتھ دوستانہ محبت پیدا کیجئے، دوستانہ تعلق پیدا کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کیجئے۔ اور اس طرح جب ہم اچھے اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے اور ہم ایک اچھا انسان بن کر بتائیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ حدیث آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیں، اور جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں۔ شاید آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور پھر اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی میرے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر